فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ترجمہ ذرا پھر کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ الم تر الی الذین، دیکھیں آپ ان لوگوں کو، قیل لہم، ان سے کہا گیا، کفو ایدیکم، روک لو اپنے ہاتھوں کو، ظلم نہ کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ہے، فلما کتب علیہم القتال، اب منافقوں کی بات آ رہی ہے، وہ نماز انہوں نے پڑھنی شروع کر دی اور زکوٰۃ میں بھی شامل ہے، یعنی لینے میں، دینے کو تو کہتے تھے ہم ہی بڑے ماڑے ہیں، اور لینے میں شامل ہو گئے۔ اب ان کو کہتے تھے مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، فلما کتب علیہم القتال، جب ہم نے ان پر قتال فرض کیا، بولیے قتال فرض کیا، جہاد فرض کیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق، وہی منافق، یخشون الناس، ان لوگوں سے یعنی کافروں سے ایسے ڈرتے تھے کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بولو جیسے او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے بھی نہیں سمجھے ہو۔ جس خاتون دے بھائی تکڑے ہون پھر ماشاءاللہ سارے ڈر دینے، بولو سارے ہی، اور یہ ڈر دینے جی اللہ کو ڈر دینے، یا کہیں آگے تکڑا بندہ ہو ماڑا ہو تو پھر تو بڑے شیر ہے نا، پھر تو کہتے ہیں غصہ آ گیا، اور اگو سوا شیر ہوئے تو غصہ بھی بڑا چلا گیا، اوتھے ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔ کوئی میرے کو پوچھے سب تو بڑا سیاستدان کون ہے، میں کہنا جی ساڈا غصہ، جڑا تکڑی تھان تے ڈھیر ہو جاتا ہے، ماڑی تھان تے شیر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماڑا بندہ ہوئے تو 5 بندے جفا مار دینے، پلوان ہوری رکدے ہی نہیں، اور اگو ماشاءاللہ کوئی ایک دیاں 2 مارن والا ہوئے تے چھڈو جی مذاق دی گل ہے، کوئی نہیں، بھائیاں چ ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا بعض بزدل اتنے ہیں کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور 2 ٹکے کے بندوں کو پورے پنجاب میں لوگوں نے بدماش بنا رکھا ہے، وہ کو قتل کر کے آ گیا باہر تو اس کو سارا محلہ ہی ڈرتا ہے، وہ جی پلوان، اس کو باؤ جی اور صاحب جی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہی اس کی کیا اوقات ہے، یہ تو کریمنل ہے، اس سے کیا ڈرنا، ڈرو اس سے جس کی دعائیں عرش ہلا دیتی ہیں، ڈرو اس مظلوم سے جس کی آہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے، وہ کافر بھی ہو تو رب اس کے ساتھ ہے، ڈرو اس سے یار جس کا کوئی نہیں ہے، ڈرو تو غریب سے، ڈرو تو باڑے سے، تکڑوں سے کیا ڈرنا۔ بہرحال ان لوگوں کو ہم نے ڈر کے بدماش بنا دیا ہے۔ مولا علی پاک کا فرمان سناؤں، اگر سب تکڑے ہو کے کہیں سبحان اللہ۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریف کے آگے کمزور ہو جاؤ، وہ تمہاری قدر کرے گا، وہ تمہاری اور کمینے کے آگے کمزور ہوگے تو کہے گا ڈر گیا، کیوں جی دیکھا نا، پھر ساڑھے کے بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرمایا یہ پھر کافروں سے یوں ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا ایک ہوتا ہے طبی ڈر، اس کی مثال دے دوں میں آپ کو، وہ تو بھئی نبیوں کو بھی ہو سکتا ہے، بولیے نبیوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے نا طور پہاڑ پہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، تو ایک معجزہ کون سا دیا کہ پوچھا بھئی تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو کہا جی لاٹھی، فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ لاٹھی ذرا نیچے ڈال، یہ لاٹھی ذرا اور نیچے لمبی کر دی، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پھر جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کیسے، كَأَنَّهَا جان، یہ جان وہ سانپ ہے جو بکرا بھی کھا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تکڑا قد تھا، لاٹھی جو اٹھی سانپ بنی اور ٹھیک موسیٰ علیہ السلام کی ہائٹ پہ چلی گئی، یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ اس سانپ کا منہ، اور یوں کھولا، اور جب سانپ نے منہ کھولا تو کمال ہو گیا، واللہ مدبرا، تو حضرت موسیٰ نے انہوں کی تھی کاٹ تے سیدھی لائی دوڑ، بولو سیدھی لائی اور اتنا دوڑے، سرپٹ دوڑے کہ ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی پیچھے مڑ کر بھی دیکھوں گا تو میری سپیڈ ٹوٹ جائے گی، لہذا وہ اپنا کام کرے، میں اب یہ نبی ہیں ڈر رہے ہیں کہ صاحب ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیسے میرے سامنے آ گیا۔ تو آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آگے آؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، لا تخف، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، میں تمہیں امن دیتا ہوں، میں تمہیں امن دیتا ہوں، اس کو پکڑو، اس کو کیا کرو، پکڑو، خذھا، اس کو پکڑے، خذھا بیدی، اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے نا وہ کپڑا لپیٹا، اپنی دستار،
پکڑنے کے لیے. اللہ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا اللہ وہ سانپ ہے میں ذرا لپیٹ تو لوں. فرمایا اگر میں نہ بچاؤں تو کپڑا بچا لے گا. یا اللہ یہ تو ٹھیک ہے. فرمایا پھر اتار. اب کپڑا اتارا, جیسے یوں ہاتھ ٹچ کیا تو سنعیدها سیرتها الاولی, اللہ نے پھر اس کو ویسے ہی لاٹھی بنا دیا. فرمایا موسیٰ یہ تیرے نبی ہونے کی پہلی نشانی ہے. سبحان اللہ. بولیے یہ تیرے نبی ہونے کی پہلی. تو اس طرح کا ڈر جانا تو کوئی بڑی بات نہیں, مگر یہ ڈرنا کہ میں فلاں جہاد میں اتروں گا تو اگلا بڑا طاقتور ہے کافر کہ وہ مجھے مار دے. تو سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا نا, جب وہ کافر ہو کے نہیں ڈرتے تو تم مسلمان ہو کے کیوں ڈرتے ہو؟ ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا تو تمہیں کیوں لگ رہا ہے؟ تو فرمایا بعض لوگوں سے یوں ڈرتے ہیں, یخشون الناس کخشیت اللہ, جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, او اشد خشیہ, یا اس سے بھی زیادہ. وقالو, اور جب آیت آتی ہے نا جہاد کی, قالو کہتے ہیں ربنا, او ہمارے رب, لما کتبت علینا القتال, یہ لڑائی تو نے ہم پہ کیوں فرض کر دی؟ اچھے بھلے حلوے مانڈے کھا رہے تھے, یہ کیڑے پاسے لا چھڑے اجے, نہیں سمجھے ہو؟ یا اللہ اب تو لڑنا پڑے گا, یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا. ہم تو تھے دودھ کے مجنو, آج خون کے مجنو پڑا. قالو کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال, اے رب تو نے قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب, اللہ تو تھوڑی مدت کی مہلت ہی دے دے, تھوڑی مدت تو ٹھہر جا, ذرا یاشیاں ویاشیاں. اور جہاد کشمیر پہ واہ واہ کام چلا تھا, تو جاتے تھے نا کوئی بچہ جہاد پہ. میں خود افغانستان میں رہ کے آیا, اور میری پیچھے بھائی بیچارہ فوت ہو گیا ٹرین کے نیچے آ کر, چھوٹا بھائی تھا. تو ساتھ ہی میری خبر بھی آ گئی کہ میں بھی شہید ہو گیا ہوں. وہ ایک سیف اللہ اور تھا, وہ شہید ہوا تھا. تو میری والدہ کو غشی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے کہ میرے تو دونوں بیٹے گئے. بہرحال میں تو, انہوں نے پھر کمانڈروں کو پتہ چلا, انہوں نے مجھے واپس بھیجا. تو میں رو رہا تھا, میں نے کہا بھی میں نے تو آگے جانا ہے. وہ کہتے بھائی تیرا آگا اب ادھر ہے, تو اپنی ماں کی خدمت کر, یہ تیرا جہاد ہے. اور مجھے مسلم شریف کی حدیث بھی سنائی. تو بہرحال میں تو واپس آ گیا. اب کسی ماں کا بچہ جاتا تھا نا ٹریننگ پہ, تو اس کو فون کرتے تھے, کمانڈر صاحب بچے کو واپس بھیج دیں, ان کی دادی بیمار ہے, ان کی نانی, اور بچہ امریکہ چلا جائے تو نانی چھاڑا مار دی ہے, دادی بھی خوش تھے نانی بھی, ہاں دادی اماں تو ٹھیک ہو جا, اللہ دی راہ بھی جان دے. تو کہا لولا اخرتنا الی اجل قریب, کیوں نہ مہلت دی ہمیں تھوڑی سی مدت تک. قل, میرے محبوب ان کو فرما دے کہ متاع الدنیا قلیل, اور ساری دنیا کی سامان تھوڑا ہے. بولے ساری دنیا کا سامان تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی, اور آخرت بہت بہتر ہے متقیوں کے لیے, جو گناہوں سے بچے ان کے لیے آخرت ہے. ولا تظلمون فتیلا, اللہ تو کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں. وہ دھاگا ہوتا ہے نا کھجور کی گٹھلی میں ایک باریک سا, اللہ کہتا ہے اس دھاگے کے برابر بھی میں تم پر ظلم نہیں. باقی یہ کہنا کہ جہاد میں مر جائیں گے تو کیا جو نہیں جائیں گے وہ نہیں مریں گے؟ بولو. مولانا اعظم طارق صاحب اسلام آباد میں قتل ہوئے, تو تقریباً 70-80 گولیاں ان کو ماری گئی. تو ایک مولوی صاحب تھے, اس نے, وہ بھی ان کے تھے, انہوں نے پورے ملک میں کہا جی اعظم طارق ہمارے ساتھ ہوتا تو یوں نہ مرتا. جب اس کی اپنی موت آئی تو وہ لیٹرین میں داخل ہوا تھا, وہیں مر گیا. تو پھر ان کے بیٹے نے کہا اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو یوں نہ مرتا, ہمارے ساتھ ہوتا. موت تو اپنے وقت پر آئے گی, کسی کی گولی میں موت ہے, کراچی میں رہنے میں موت نہیں, کشمیر میں کے جہاد میں بھی موت ہے. موت بولیے کس کے پاس ہے؟ تو ذرا سن لیں. اینما تکونوا یدرککم الموت, بھاگو, کہاں بھاگو گے؟ جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں آ کے رہے گی. بولیے موت تمہیں. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگر تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند بھی کر لو, جہاں نہ ہوا جائے نہ فضا جائے, چونک سینٹر میں جا کے بیٹھ جاؤ, وہاں بھی ایسی حالت ہے, تو موت تمہیں وہاں بھی آئے گی, کیونکہ فرشتے کو کوئی روک سکتا نہیں. اب دیکھیے ماں کے پیٹ میں فرشتہ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ کوئی راستہ ہے؟ مگر وہ چلا جاتا ہے, وہاں سارا کچھ لکھ کے آتا ہے.
اور جہاں پانی میں کوئی ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ کوئی آگ میں چھلانگ لگاتا ہے فرشتہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کہتا ہے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ پھر بھی تمہیں موت ہے آ کر رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے صحابہ کو، فتح ملتی ہے، تو پتہ کہتے ہیں یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بولو یہ تو اللہ کی طرف سے۔ اور واپس آ ادھر جب صحابہ کو فتح ملی، جب صحابہ کو خوشی ملی تو تنزل کیا کہتے تھے؟ یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بس اللہ نے تھوڑا ٹیما لا چھڑے ہے، اللہ نے تھوڑا ٹول لا چھڑے ہے۔ اور آگے سنیے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کبھی صحابہ کو تکلیف پہنچتی تھی، کہیں شکست ہو جاتی تھی یا شہادتیں آ جاتی تھی، یقولو، یہ فوری کہتے تھے هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اے نبی یہ تیری وجہ تو ہے، پھر حضور سے کہتے تھے۔ اور جو اجلہ صحابہ تھے ان کو کہ یہ تمہاری نوست ہے، تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، اور فتح ان کی طرف نسبت ہے نہیں کرتے۔ کل، اے میرے محبوب ان سے فرما دو کل من عند اللہ، اوے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ بولو ہر چیز ہے اللہ کی طرف سے۔ فتح ہے تو کس کی طرف؟ اللہ کی۔ اور شکست ہے تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، اور کیا ہو گیا ہے اس قوم کو جو جوڑ رہا ہے اللہ، وہ کی ہو گیا تو انہوں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے، بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے کہ خوشیاں بھی دینے والا اللہ ہے اور مصیبتیں بھی دینے والا اللہ۔ تکڑے رہا کرو یار، مصیبت آئے تو پھر بھی رب کے در پہ، خوشی آئے تو پھر بھی ظفر، مولانا ظفر صاحب نے کہا، وہ جن کی وزیر آباد میں قبر ہے، مولانا ظفر علی خان نہیں آ رہا تھا مجھے، جزاک اللہ، انہوں نے کہا ظفر، اس آدمی کو آدمی نہ کہیے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے اور جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ ظفر اس آدمی کو آدمی نہ کہیے، نہ سمجھیے کہ جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے۔ سانو عیش آ جائے تو خدا یاد کوئی نہیں، تیش آ جائے تو اللہ دا ڈر بھی، یہ بھی کوئی بندے والا کام ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، اس قوم نو کی ہو گیا ہے، میں خوشی دینا یہ تاں بھی میرے نیڑے نہیں لگتے، جب پریشانیاں دینا تو پھر بھی میرے نیڑے نہیں لگتے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حق سمجھ کر عمل والی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ